آپ بہت عظیم ہیں. یس میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت عظیم ہیں, آپ بہت بلند ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ بالکل مایوسی کی طرف لے گئے ہیں. ہیلو ایوری باڈی, السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر جلیل اسلم. ہائے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ مجھے دیکھتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں, ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور آپ سنیں دیکھیں. میں موٹیویشنل اسپیکر آپ کے ساتھ بہت سے گفتگو لیے آتا ہوں. زندگی کے ہر اس پہلو پہ بات کرتا ہوں جس پہلو کی اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انفیریٹی کمپلیکس میں ہیں اور وہ سائیکیٹرسٹ کی طرف بھاگتے ہیں, اور سائیکیٹرسٹ کی میڈیسن آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے, سولانے میں لے جاتی ہے کہ آپ سوتے رہتے ہیں ہر وقت. آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں, اپنی کوالٹیز کو آپ میڈیسن کھا کے, نیند کی میڈیسن سے آپ ڈیڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ بہت عظیم ہیں. یس میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ بہت عظیم ہیں, آپ بہت بلند ہیں, لیکن اپنے آپ کو آپ بالکل مایوسی کی طرف لے گئے ہیں. آپ نے نام سنا ہے ٹاٹا کا؟ جی, ایک انٹرنیشنل بزنس مین ہے ٹاٹا, JRD ٹاٹا. ٹاٹا جس وقت 85 ایئر کے تھے تو 85 ایئر میں بھی وہ اسکیٹنگ کرتے تھے, وہ سوئمنگ کرتے تھے, اور انہوں نے اپنے مائنڈ کو اتنا فریش رکھا ہوا تھا کہ ان کے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے ٹاٹا کی جو مائنڈ فریش ہے, وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ان کی ایج دماغ میں ہے, کیلنڈر پہ نہیں ہے. اور جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایج کا تعلق کیلنڈر سے نہیں ہے, وہ کب پیدا ہوئے, ان کی ایج کا تعلق ان کے دماغ کے ساتھ ہے. جو ہمیشہ فریش رہتے ہیں وہ ہمیشہ ینگ رہتے ہیں, جو ہمیشہ اپنے آپ کو ینگ سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں, اور جو ہمیشہ بھاگتے رہتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایتھلیٹس ہوتے ہیں. اور ایتھلیٹس کیا ہوتا ہے؟ بازی جیتنے والا, بازیگر. جو بازی کو جیت جاتا ہے وہی مقدر کا سکندر بن جاتا ہے. مقدر کا سکندر بننا کوئی مشکل نہیں ہے, صرف ٹیکنیک ہے. جو چیز ٹاٹا یہ کہا کرتے تھے, میں چونکہ ان کی میں نے بک پڑھی تو اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چیزیں مجھ کو برابر جوان رکھتی ہیں, یہ ٹاٹا کہا کرتے تھے کہ جو چیز ان کو برابر جوان رکھتی ہے ان میں سے ایک یہ حقیقت ہے کہ میں خطرات میں جینے کے لیے رہتا ہوں. زندگی کو کارآمد بنانے کی خاطر آپ کو رسک لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بزنس, کھیل, شادی, ہر چیز میں رسک ہے. ارے بھائی, رسک ہے تو عشق ہے, اور عشق ہے تو رسک ہے. انگریزی کی مثل ہے کہ رسک نہیں تو کامیابی بھی نہیں. نو رسک نو گین. اوکے, جب تک آپ رسک نہیں لیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور کچھ کرنے کے لیے آپ کو رسک لینا ہی پڑے گا. رسک لیں گے تو پہلی سیڑھی پہ چڑھیں گے, تو رسک لیں گے دوسری سیڑھی پہ چڑھیں گے, تو رسک لیں گے تیسری سیڑھی پہ چڑھیں گے, تو رسک لیں گے آپ اس منزل کو چھو جائیں گے جس منزل پر, جس چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کے بغیر جایا نہیں جا سکتا. آپ وہاں پہ پہنچ جائیں گے, اور جب وہاں پہ پہنچ جائیں گے تو کوئی آپ کو اتار نہیں سکتا. آپ جب اتریں گے اپنے دماغ کی بے وقوفی سے اتریں گے, اور جب مزید بلندی پہ جائیں گے تو اپنے ہی دماغ سے, اپنے وزڈم سے, اپنی عقل مندی سے اور اپنی صلاحیتوں سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. لہٰذا انگریزی کی اس مثل کو یاد رکھیں, نو رسک نو گین. یہاں سوال یہ ہے کہ رسک اور خطرات کیوں آدمی کو کامیابی اور ترقی کی طرف لے جاتے ہیں؟ ان کی وجہ یہ ہے کہ رسک آدمی کو جگاتا ہے, رسک آدمی کو جھنجھوڑتا ہے, رسک آدمی کو وہ ایک معمولی انسان کو غیر انسان بنا دیتا ہے. آدمی اگر خطرات کا سامنا کرے, وہ رسک کی صورتوں سے دور رہے تو درست اور کاہل انسان بن جائے گا. درست تو نہیں بنے گا, کاہل انسان بن جائے گا, سست بن جائے گا. اگر رسک نہیں لے گا تو سست ہو جائے گا. اس کی فطری صلاحیتیں اس کو بے وقوف بناتی چلی جائیں گی, اور جو اس کے اندر فطری صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو, انسان کو, اپنی صلاحیتوں کو ہر موقع کو حاصل کرنا چاہیے. کسی بھی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور وہ ایسا بیج ہوگا جو پھٹا نہیں کہ درخت بنے,
وہ ایسا ذخیرہ ہے بن جائے گا آپ جس میں موجیں نہیں، وہ طوفان کی صورت اختیار کر جائے گا، جو اپنے رزق کو لیتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا، جو بلندی کو چھو جائے گا۔ مگر جب آدمی کو خطرات پیش آتے ہیں، جب اس کی زندگی رزق کی حالت سے دوچار ہوتی ہے، تو اس کی شخصیت کے اندر چھپی ہوئی فطری صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ حالات کا دباؤ اس کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ ہمت کرے، وہ اپنی ساری طاقت اپنے کام میں لگائے رکھے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو اپنے سکل کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، وہی کامیابی کو چھو لیتے ہیں۔